بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کل تعلیم یافتہ طبقے میں یہ سوال بڑی شد و مت سے کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس نے کی؟ اردو زبان میں تمام مصنفین سیرت، تمام مؤرخین اور تمام علماء و صوفیاء بلکہ سابقہ ادوار میں بھی اکثر یہی لکھتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کے مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے حقیقی چچا ابو طالب نے کی۔ پاک و ہند میں تقسیم ہند سے قبل یہ امر مسلمہ تسلیم کیا جاتا تھا، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ تھی، بلکہ یہ تمام تاریخی داستانیں ایمانیات کا درجہ رکھتی تھی۔ لیکن جب پاکستان میں محمود احمد عباسی مرحوم نے خلافت معاویہ و یزید لکھ کر شیعیت کو چیلنج کیا تو متعدد حضرات کی رگ شیعت پھڑک اٹھی۔ قاری طیب صاحب مرحوم نے ایک کتاب لکھ کر اپنی حسینیت کا ثبوت دیا، اور مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ کر شیعیت کا پرچار کیا اور متعدد صحابہ پر تنقید کی، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ وہ سیلاب جو محمود احمد عباسی کی جانب نہ صرف بڑھ رہا تھا بلکہ لپیٹ میں لے چکا تھا، اس کا رخ مودودی صاحب کی جانب مڑ گیا اور ان کی کتاب کے رد میں متعدد تحقیقی تصانیف وجود میں آئیں اور جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا ایک بہتر نتیجہ یہ سامنے آیا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے تاریخ کی تحقیق شروع کر دی، جس کی وجہ سے جہاں بہت سے حقائق کھل کر سامنے آئے وہاں بطور رد عمل ایک ایسا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کو اپنا ہدف بنا لیا۔ اس طبقے نے ہر اس واقعے کا رد ضروری تصور کیا جس کا تعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے ہو، کیونکہ انہیں ہر واقعے کے پس پردہ شیعیت کار فرما نظر آتی تھی۔ ان کا مقصود بغض علی نہ تھا بلکہ بغض شیعیت تھا، اگرچہ بعض حضرات اس سلسلے میں حد اعتدال سے آگے بڑھ گئے۔ دوسری جانب ان حضرات نے جو ان داستانوں پر آنکھیں بند کر کے ایمان لائے تھے، ان داستانوں کا دفاع کیا اور ان لوگوں پر خارجیت کے فتوے صادر کیے جو ان داستانوں پر ایمان نہ رکھتے تھے۔ اس مقابلے بازی کے نتیجے میں کچھ علماء تو خارجیت کی جانب مائل ہو گئے اور کچھ نے اپنے آپ کو شیعی عقائد میں رنگ لیا۔ اس طرح علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث تین حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر ایک، وہ ٹولہ جو ان داستانوں کا دفاع کرنا اپنا دینی فریضہ تصور کرتا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ پر تنقید کرنا اپنے لیے لازم سمجھتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا وہ ٹولہ جسے خاندان بنی ہاشم یا اس خاندان کے کسی صحابی میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ نمبر تین، وہ علماء جو تمام صحابہ کی محبت داخل دین تصور کرتے ہیں اور ایسی تاریخی داستانوں کو جس سے کسی صحابی کی عظمت میں فرق آتا ہو انہیں خالص جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے مسئلے میں بھی یہ علماء متعدد حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اکثریت تو وہی اپنا صدیوں پرانا راگ الاپ رہی ہے، اس کے سامنے بس یہی ایک جواب ہے کہ صاحب لوگ یہی کہتے اور لکھتے چلے آئے ہیں، جبکہ دوسرا طبقہ اتنے زبردست دلائل پیش کرتا ہے کہ پہلا طبقہ لاجواب ہو کر فتوے بازی کا سہارا لیتا ہے، لیکن اس فتوے بازی سے عوام پر اچھا تأثر نہیں پیدا ہو رہا، بلکہ اب یہی امور شیعیت اور سنیت کی پہچان بن گئے ہیں۔ لہٰذا کفالت رسول کے معاملے میں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو طبقہ ابو طالب کی کفالت کا منکر ہے، ہم اس کے دلائل اسی طبقے کے ایک نمائندے اور مشہور اہل حدیث عالم حکیم فیض عالم شہید صدیقی کی حقیقت شیعہ نامی کتاب سے قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حکیم صاحب لکھتے ہیں، ہماری تمام مروجہ تاریخیں، ہمارے تمام علماء اور پیران عظام، ہمارے سب کے سب واعظ اور خطیب، ہماری تمام مجالس اور محافل، غرض یہ کہ ہمارا تمام معاشرہ الا ماشاء اللہ بری طرح اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد ابو طالب، جن کا اصل نام عبد مناف یعنی مناف بدھ کا بندہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل ہوئے، حالانکہ یہ واقعہ صریحاً غلط اور بالکل بے بنیاد ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے بڑے چچا زبیر ابن عبد المطلب نے کی،
مگر شیعی پروپیگنڈے نے اس حقیقت کے چہرے کو نہایت چالاکی سے مسخ کر کے ابو طالب یعنی عبد مناف کا مقام بلند کر کے دکھانے کے لیے تمام واقعے کو اس طرح توڑ مروڑ کر تمام معاشرے کے ذہنوں میں راسخ اور پختہ کر دیا ہے کہ آج بڑے بڑے عالم اور فاضل بھی اس حقیقت سے واقف نہیں۔ اس ایک واقعے ہی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شیعی تصورات نے اپنے پروپیگنڈے کے بلبوتے پر حقائق کو مسخ کر کے پوری قوم کے ذہنوں کو اپنے مذمومہ تصورات میں کس طرح جکڑ رکھا ہے۔ یزید کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سینکڑوں اجل صحابہ اس امر کے گواہ ہیں، مگر شیعی پروپیگنڈوں نے اپنے جالوں میں اس طرح سے پوری ملت کو جکڑ لیا کہ وہ آج تک اسے بخشنے کو تیار نہیں۔ ذرا ابو طالب کے اسی ایک واقعے سے دوسری باتوں کا اندازہ کیجیے۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، عبد المطلب کی وفات کے وقت ان کے 6 بیٹے زندہ تھے، زبیر، حارث، عبد مناف یعنی ابو طالب، عبد العزا یعنی ابو لہب، عباس اور حمزہ۔ ان میں سے زبیر، عبداللہ، عبد مناف تینوں ایک ماں سے سگے بھائی تھے۔ زبیر سب سے بڑے تھے۔ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 1 صفحہ 77 پر زبیر کے متعلق لکھا ہوا ہے وَالزُّبَيْرُ وَكَانَ شَاعِرًا شَرِيفًا وَإِلَيْهِ أَوْصَى عبد المطلب، کہ زبیر شاعر اور باعزت شخص تھے اور انہی کو عبد المطلب نے اپنا وصی کیا تھا۔ شرح ابن ابی الحدید میں تحریر ہے فَأَمَّا الزُّبَيْرُ بْنُ عبد المطلب فَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ وُجُوهِهَا، کہ رہے زبیر ابن عبد المطلب تو وہ قریش کے معزز اور باوقار سرداروں میں سے تھے۔ مؤلف کتاب المحبر یعنی قدیم ترین مؤرخ ابو جعفر محمد ابن حبیب المتوفا 245 نے الحکام من قریش ثم من بنی ہاشم کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ بنی ہاشم میں سے عبد المطلب کے بعد زبیر اور ان کے بعد ابو طالب سردار ہوئے۔ بحوالہ کتاب المحبر صفحہ 132۔ اشراف قریش میں ہے کہ حرب ابن امیہ کے مرنے کے بعد جب عہدوں کی تقسیم ہوئی تو ہاشمی خاندان میں بالترتیب زبیر، ابو طالب، حمزہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ سردار ہوئے۔ 591 شمسی عیسوی میں جو فجار کی جنگ لڑی گئی، آج محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے متبرک سمجھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ محرم کا مہینہ زمانہ کفر میں بھی حرمت کا مہینہ تھا۔ اس جنگ کو حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محرم الحرام میں لڑی گئی۔ سیدہ فاطمہ کا نکاح 21 محرم کو ہوا۔ روافظ کو چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس سنت کو زندہ کریں۔ بہرحال یہ جنگ قبیلہ حوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں بنو ہاشم کے سردار زبیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ آپ اس جنگ میں مسلح شامل ہوئے مگر عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 شمسی کو ہوئی اور حرب فجار 591 شمسی کو لڑی گئی۔ اس حساب سے اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے کچھ کم یا زیادہ تھی اور آپ تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچا زبیر کو دیتے رہے۔ ابو طالب کا اس لڑائی میں کہیں ذکر نہیں آتا۔ بحوالہ تاریخ اسلام اکبر شاخاں صفحہ 195 اور اشراف قریش صفحہ 165۔ کتاب المحبر میں صفحہ نمبر 176 پر مرقوم ہے ہوا من فیتان قریش، کہ زبیر قریش کے جمع مردوں میں سے تھے۔ شرح ابن ابی الحدید میں ہے کہ زبیر رحیم، کریم اور انصاف پرور تھے۔ مظلوموں کی داد رسی کے متعلق ان کے کئی واقعات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ عبد المطلب کی زندگی میں زبیر ایک مظلوم کے سلسلے میں حرب ابن امیہ سے الجھ پڑے۔ معاملے نے طول کھینچا تو اپنے بھائی غیداق کی ہمراہی میں اس مظلوم کو لے کر کعبے میں جا پہنچے، مگر معاملہ اور بڑھ گیا تو تمام بنو عبد المطلب تلواریں سونت کر ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ اپنے زمانے کے تاجر اور صاحب ثروت شخص تھے۔ کسی زمانے میں عرب میں چند لوگوں نے عہد کیا تھا جو مظلوموں کی اعانت وغیرہ کی دفعات پر مبنی تھا۔ اس عہد نامے پر عمل وغیرہ متروک ہو چکا تھا مگر اس کی یاد ابھی تک لوگوں کے دلوں میں موجود تھی۔ زبیر ابن عبد المطلب نے حرب فجار کے بعد اس کی تجدید کی، یعنی عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر تمام قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور اس واقعے کی یاد دلا کر اثر نو تجدید کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 21-22 سال کی تھی اور آپ اپنے چچا زبیر کے ساتھ تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں اسی کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ بحوالہ شرح ابن ابی الحدید اور تاریخ اسلام اکبر شاخاں جلد نمبر 1 صفحہ 97۔ زبیر کے مرنے پر ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک بڑا زوردار مرثیہ کہا تھا
جس کے 5 اشعار کا ترجمہ ہے کہ تو رو لے نیک ذات زبیر پر، ان پر رونے سے یہ بات جاتی رہی کہ کسی کریم پر روتی، یا زمین کسی کریم و شریف کو پھینک دیتی تو میں ملامت نہ کرتی، یا زمین کسی کے مرنے پر بدحال و ننگی ہو جاتی تب بھی میں پرواہ نہ کرتی، اور میرے جی میں تو یہ بات تھی کہ میں مرنے والوں کو چھوڑ دوں اور ان کے پیچھے کوئی مرثیہ نہ کہوں، مگر زبیر کے مرنے کو میں کیسے بھول جاؤں۔ اس کے مرنے پر صبر نہ کر سکی کیونکہ میں نے اپنے سب بھائیوں میں زبیر کو کریم تر پایا۔ اگر میں اپنی زبان سے اس کا مرثیہ نہ کہتی تو آنسو بہہ بہہ کر میری پسلیوں کو چور چور کر دیتے۔ قارئین، سوائے زبیر کے ہمیں کسی تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کسی بھائی کے مرنے پر مرثیہ کہا ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا آپ کو بہت صدمہ ہوا، مگر مرثیہ ان پر بھی نہیں کہا، اور ابو طالب کا تو ذکر ہی نہیں۔ اب زبیر کی وفات کا صحیح سن نہیں ملتا، مگر حلف الفضول کے تھوڑے عرصے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ وفات پا گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کسی کی کفالت کی ضرورت نہ تھی۔ آپ بھرپور جوان تھے اور آزادانہ تجارت کرتے تھے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، زبیر کے مرنے کے بعد عبد مناف یعنی ابو طالب خاندان کے سردار ہوئے، ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ نمبر 2، عبد مناف غریب تھے، اس لیے اپنے اس خاندانی عہدے کو نبھا نہیں سکتے تھے، لہذا ان کی جگہ ان کے بھائی عباس، سقایہ اور رفادہ وغیرہ ان کے امور انجام دیتے تھے۔ نمبر 3، قریش کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اور تجارت کے لیے شام اور یمن کی طرف سفر کرنے پڑتے تھے۔ اس زمانے میں عرب جیسے ملک میں جہاں چوری، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کو ایک کھیل سمجھا جاتا تھا، وہی لوگ سفر کر سکتے تھے جو صحت مند اور صحیح الاعضاء ہوتے تھے، مگر ابو طالب جو صحت کے لحاظ سے کمزور اور ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے اور صعوبت سفر برداشت کرنے سے قاصر تھے، اس لیے ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی۔ العارف میں ابن قتیبہ نے قریش کے مختلف خاندانوں کے جسمانی نقائص والوں کی ایک فہرست دی ہے۔ العرج یعنی لنگڑوں کے عنوان کے تحت سر فہرست ابو طالب کا نام ہے۔ بحوالہ المعارف صفحہ 252۔ چونکہ لمبے سفر سے معذور تھے، اس لیے گھر پر ہی کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ گھر پر ہی خوشبوئیں بنا کر بیچ لیتے تھے۔ ان کی یہ حالت باپ کی زندگی ہی میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عبد المطلب کی سرداری یا زبیر کی سرداری کے زمانے میں ان کا نام کہیں نہیں ملتا، اور نہ عہد جاہلیت کے کسی اہم واقعے میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اب عبد المطلب کی بصیرت، معاملہ فہمی، وجاہت اور فراست کو دیکھتے ہوئے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے وفات کے وقت نبی علیہ السلام کی کفالت کا بوجھ یقیناً اس بیٹے کے سپرد کیا ہوگا جو غریبوں کا ہمدرد، مظلوموں کا مددگار، صاحب فراست، نیکی اور پارسائی کا مجسمہ، قبیلے کا سردار، ذی عزت، ذی وجاہت، صاحب حوصلہ اور جرأت مند شخص تھا، نہ کہ اس بیٹے پر یتیم پوتے کی کفالت کا بوجھ ڈالا ہوگا جو معمولی حیثیت کا ایک اپاہج اور کثیر العیال انسان تھا۔ اس مقام پر یاران طریقت نے پہلے تو قرآن دازی کا مفروضہ کھڑا کیا کہ عبد المطلب نے کفالت و پرورش کے لیے زبیر اور عبد مناف اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا جو ابو طالب کے نام نکل آیا، اس لیے انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ اس قرآن دازی کے خالق کی نظر اس طرف کیوں نہ گئی کہ عبد المطلب کے 5 صاحب حیثیت بیٹے اور بھی موجود تھے، صرف ان 2 کے درمیان قرآن دازی کیوں ہوئی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی کفالت کی ذمہ داری تو عبد المطلب نے زبیر کے کاندھوں پر ڈالی تھی۔ اب چونکہ اس سعادت کا صحرا ابو طالب کے سر باندھنا مقصود تھا اور زبیر کا نام درمیان سے نکالنا مقصود تھا، اس لیے 2 ہی کا نام لیا گیا۔ پھر دوسرا شوشہ یہ چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش زبیر اور ابو طالب نے کی۔ اس دونوں کے فلسفے کے خالق کو اتنا نظر نہ آیا کہ زبیر تو ایک رئیس تھے اور ابو طالب ایک غریب آدمی۔ ایک امیر کے گھر رہنے والے بچے کو غریبانہ قسم کے ماحول میں پہنچانے کی اور وہ بھی شراکت میں، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ پھر یہ علم تراشی کی گئی کہ زبیر کی وفات کے بعد ابو طالب نے پرورش کی، جیسا کہ صفحات بالا میں بدلائل یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر حلف الفضول کے وقت 20 سال سے زیادہ تھی اور زبیر کی وفات اس کے بعد ہوتی ہے، اور اس وقت آپ آزادانہ تجارت کا شغل اپنا چکے تھے۔ پھر ابو طالب کی پرورش چہ مانی دارد۔ قارئین، درایات سے آگے بڑھ کر اب روایات کو دیکھیے۔ اصل بات یہ ہے کہ عبد المطلب نے مرتے وقت اپنے یتیم پوتے کی کفالت کی ذمہ داری زبیر کے سپرد کی تھی،
عبد المطلب اپنی آنکھوں سے زبیر کی بلند کرداری اور غربا پروری کے مظاہرے دیکھ چکے تھے اور انہیں یقین تھا کہ زبیر ہی اس بوجھ کے اٹھانے کا اہل ہے، اور زبیر کو اپنے یتیم بھتیجے سے بے پناہ محبت اور غیر معمولی انس تھا۔ بچپن میں انہیں گودوں میں اٹھائے پھرتے، ہاتھوں پر جھلاتے اور لوریاں گنگناتے۔ چنانچہ علی صحابہ میں ہے کہ زبیر ابن عبد المطلب نبی علیہ السلام کو جب وہ چھوٹے تھے جھلایا کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے، یہ محمد میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے، بڑے عیش و آرام سے جیے اور بڑی اعلیٰ عزت اور توقیر پائے۔ بحوالہ علی صحابہ جلد نمبر 2 صفحہ 308۔ زبیر کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، عہد رسالت میں جوان تھے۔ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو میں بٹھاتے، نہایت محبت سے پیش آتے اور فرماتے، یہ میرا بھائی اور میری ماں یعنی دادی کا بیٹا ہے، اس کا باپ مجھ سے بڑا نیک سلوک کرتا تھا۔ بحوالہ علی صحابہ جلد نمبر 2 صفحہ 308۔ اسی زبیر کے ایک بیٹے طاہر کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام طاہر رکھا۔ بحوالہ شرح ابن ابی الحدید۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی زبیر کے نام پر اپنے بیٹے کا نام زبیر رکھا۔ زبیر کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں اسلام لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آغاز شباب ان کے ساتھ گزرا تھا، اس لیے آپ ان کی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے۔ الغرض زبیر ابن عبد المطلب اپنی نیک خصلتوں اور اعلیٰ صفتوں کی وجہ سے تمام خاندان میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور تمام خاندان میں نہایت عزیز اور محبوب تھے۔ لیکن اس باب میں شیعیت نے اس چابک دستی کے ساتھ زبیر کی بجائے عبد مناف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل بنا کر پیش کیا ہے کہ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی جیسا بالغ نظر مورخ اور مولانا شبلی جیسا تجربہ کار نقاد اور وسیع النظر مورخ بھی چکمہ کھا گیا۔ اکبر شاہ خان عبد المطلب کی وفات کے بعد آل ہاشم کی سرداری کا تاج تو زبیر کے سر پر رکھتے ہیں اور حلف الفضول کی تجدید کا صحرا بھی زبیر کے سر پر باندھتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی سعادت ابو طالب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مولانا شبلی لکھتے ہیں کہ ابو طالب اور عبداللہ چونکہ سگے بھائی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب کے سپرد کی گئی۔ دوسرے مقام بحوالہ الفاروق صفحہ نمبر 6 پر یہی علامہ شبلی علامہ ابن قتیبہ کو ایک نامور اور مستند مصنف کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ محدثین بھی ان کے اعتماد کے قائل ہیں، مگر ابن قتیبہ کی یہ تحریر نامعلوم ان کی اور سید سلیمان ندوی کی نظر سے سیرت النبی لکھتے وقت کیوں اوجھل ہو گئی کہ فاطمہ بنت عمر کے بطن سے عبد المطلب کے 3 بیٹے تھے، زبیر، عبداللہ اور عبد مناف۔ یہی بات ابن حزم نے جمہرۃ الانصاب میں لکھی ہے۔ ایک مستند بات ترک کر دی اور ایک سنی سنائی غلط بات لکھ دی۔ حالانکہ حرب فجار کے ذکر میں زبیر کے متعلق لکھتے ہیں کہ آل ہاشم کے سردار زبیر تھے اور اسی صف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ پھر حلف الفضول کے ضمن میں بھی لکھتے ہیں کہ زبیر ابن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور خاندان کے سرگرو تھے، انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ اسی طرح شیب ابی طالب کی اصطلاح آج زباں زدِ خاص و عام ہے اور مولانا بھی بغیر تحقیق کیے شیب ابی طالب ہی لکھتے چلے گئے۔ اصل میں یہ پہاڑ کا ایک درہ تھا جو بنو ہاشم کا موروثی تھا، چونکہ کفار مکہ کے مقاطعے کے وقت اسی شعبے بنی ہاشم میں تمام بنو ہاشم پناہ گزین ہوئے تھے اور اس وقت بنو ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، اس لیے شیب ابی طالب مشہور ہو گیا، بلکہ مشہور کر دیا گیا۔ مگر افسوس کہ مولانا جیسا محقق بھی ایسی غلط فہمیوں کو دور نہ کر سکا۔ البتہ بہت بعد سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کے حاشیے پر اس کی اصلاح کی۔ اکبر شاہ خان بھی شیب بنی ہاشم کے نام سے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور شیعہ خود اسے شیب بنی ہاشم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ بحوالہ الزہرا صفحہ نمبر 9 مصنفہ خان بہادر اولاد حیدر فوق۔ السیرت الطیبہ کی ایک عبارت ہے کہ ابو طالب کو مال کی ایسی تنگی تھی کہ ان کے گھر والے کھانا خواہ سب مل کر کھاتے یا جدا جدا کسی کا پیٹ نہ بھرتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے تو سب سیر ہو جاتے۔ اسی قسم کی دیگر روایات ابو طالب کی کفالت کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، حالانکہ اس واقعے سے کفالت قطعاً ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ممکن ہے کہ چچا ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر آتے جاتے رہتے ہوں، جیسا کہ بچوں کی عام عادت ہوتی ہے، اور وہ کھانے پر روک لیتے ہوں، ورنہ آپ ابو طالب کے گھر رہتے
تو لازمی بات تھی کہ مستقل طور پر کھانا بھی وہیں کھاتے، تو ابو طالب کے گھر والوں کو کبھی بھی فاقے کی نوبت نہ آتی اور نہ اس کہانی کی پھر کوئی ضرورت ہوتی۔ یہ کہانی تو خود یہ ثابت کر رہی ہے کہ آپ ابو طالب کے گھر نہیں رہتے تھے، اسی لیے جب آپ تشریف لاتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو اس وقت ان کا پیٹ بھی بھر جاتا تھا، جن میں نبی علیہ السلام کی کرامات کی آڑ میں ابو طالب کے مقام کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بعد میں آنے والوں نے ان کو بیعی نہیں قبول کر لیا۔ یہ سوچنے کی زحمت کسی نے گوارا نہ کی کہ سردار قبیلہ زبیر ہیں، ان کی غربا پروری اور اقربا نوازی کی داستانوں سے تاریخوں کے صفحات پر ہیں۔ یتیم بھتیجے کو لوریاں دیتے اور ہاتھوں پر اچھالتے اور خوش ہوتے ہیں، مگر ایسے محبوب اور پیارے بھتیجے کو فاقوں کا شکار ہونے کے لیے ابو طالب کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر باپ کے حکم کی بھی پرواہ نہیں کرتے جو مرتے وقت یتیم پوتے کے حق میں وہ مرد بزرگ فرما گئے تھے۔ آگے چلیے اور تاریخ کا ذرا دقت نظری سے مطالعہ کیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ دیکھیے جب تبلیغ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ سے اذیتیں پہنچتی ہیں، مگر ہمیں کسی تاریخ میں اشارتاً بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا کہ ابو طالب نے یا ان کی اولاد میں سے کسی ایک نے ایک بار بھی آپ کی معاونت یا مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہو۔ ہمیں اگر نظر آتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس میں گرامی نظر آتا ہے، اور یا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا چند سال بعد ابو جہل کی بد کلامی کے سلسلے میں نظر آتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے کہ زبیر کے مرنے کے بعد آپ کو اپنی متأہل زندگی کا خیال آیا، آپ نے ابو طالب کو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام بھیجا، مگر اس شفیق تایا نے اپنے ماموں کے بیٹے حبیرہ ابن ابی وہب سے نکاح کر دیا اور بھتیجے کو جواب دے دیا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ 152، تاریخ طبری کتاب المحبر الاصابہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب اس بات کا تایا سے شکوہ کیا تو اس شفیق تایا نے جو جواب دیا وہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہے۔ بھتیجے، ان لوگوں سے تو ہماری قرابتیں پہلے سے ہوتی آئی ہیں اور اشراف کا میل اشراف سے ہی ہوتا ہے، مگر تو ایک محتاج آدمی ہے۔ بحوالہ تاریخ طبری الاصابہ اور طبقات ابن سعد۔ غور فرمائیے، خود تو فقر و فاقے میں مبتلا ہونے اور محتاج ہونے کے باوجود شریف بن رہے ہیں اور بھتیجے کو دائرہ شرافت سے خارج کر رہے ہیں۔ ایسا کم ظرف انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کفالت کرتا، اور جس نے اپنے کسی بیٹے کی بھی پرورش نہ کی ہو اور تمام بچوں کو دوسروں کے ٹکڑوں پر ڈالے رکھا ہو، وہ شریف ہے۔ اس ایک واقعے سے ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابو طالب کی کفالت کی تمام روایات محض وضعی، من گھڑت اور کذب و افتراء کے پلندے ہیں۔ ابو طالب کا یہی اشراف خاندانی داماد نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب بکتا رہا اور ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آتا رہا۔ آخر فتح مکہ کے روز نجران کی طرف بھاگ گیا اور بحالت کفر کہیں مر گیا۔ بحوالہ حقیقت مذہب شیعہ صفحہ 148 تا 156۔ قارئین، حکیم فیض عالم صاحب مرحوم نے جو تاریخی مواد پیش کیا ہے اس سے چند امور واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، ابو طالب فقیر و محتاج تھے، ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اور لنگڑے ہونے کے باعث تجارتی سفر کرنے پر بھی قدرت نہ رکھتے تھے۔ ان کے اہل و عیال کو کبھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے کسی مصیبت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، یعنی جسمانی مدد، بلکہ اپنی اعانت کو زبانی اعانت تک محدود رکھا، حتیٰ کہ آپ کو رشتہ دینے سے انکار کیا، آپ کو فقر کا طعنہ دیا اور آپ کو حبیرہ کے مقابلے میں غیر شریف قرار دیا، اور ان کا یہ داماد ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا۔ نمبر 2، عبد المطلب کے مرنے کے بعد زبیر بنو ہاشم کے سردار ہوئے۔ یہ بہت بہادر، سخی، فیاض اور سرمایہ دار تھے، بھتیجے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر ان کے ساتھ رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تک یہ زندہ رہے، یعنی 20 سال کی عمر تک، اور آپ اس وقت تجارت فرمانے لگے تھے۔ حکیم صاحب مرحوم نے جو جزئیات پیش کیے ہیں اور زبیر و ابو طالب کی جو حالت بیان کی ہے، ہمیں اس سے قطعاً انکار نہیں، لیکن کسی صحیح روایت میں یہ بصراحت کہیں نہیں پایا جاتا کہ زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ہو۔ اوصاف ایک جدا شے ہیں اور نفس واقعہ کا ثبوت یا انکار ایک جداگانہ امر ہے۔ رہا یہ تخیل کہ ایک سرمایہ دار کے ہوتے ہوئے ایک فقیر کے ذمہ یتیم کی کفالت کا بار کیسے ڈالا جا سکتا ہے،
لیکن ہم دنیا میں دیکھتے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ بسا اوقات پیسے والے کچھ کام نہیں آتے بلکہ غریب کام آ جاتے ہیں۔ اگر زبیر واقعتاً ایسے ہی مجسمہ اوصاف تھے تو عبد المطلب کے مرنے کے بعد جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا مسئلہ پیش نظر تھا، وہاں حمزہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ بھی یتیم ہوئے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ آپ سے صرف 6 ماہ اور عباس رضی اللہ عنہ 1.5 سال بڑے تھے، تو کیا زبیر نے ان کی کفالت کی؟ ہم جب اس نظر سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ذہن کسی نتیجے پر پہنچ سکے، تو آج تک ہمیں کسی تاریخ یا نصاب کی کتاب میں یہ نظر نہیں آیا کہ عباس رضی اللہ عنہ کی پرورش فلاں شخص نے کی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ابن حزم جمہرۃ الانصاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی پرورش ان کی نانی نے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نانی تھی۔ یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ زبیر اور ابو لہب جیسے سرمایہ داروں نے اپنے بھائی کی پرورش بھی گوارا نہیں کی، اور جو لوگ اپنے بھائی کی پرورش نہ کر سکیں وہ بھتیجے کی پرورش کیسے کریں گے؟ کسی وقت خونی محبت کا جوش میں آ جانا یا بظاہر محبت جتانا اور شے ہے، اور 10-12 سال کی ذمہ داری اٹھانا ایک جدا شے ہے۔ اسی لیے آج کل ایک نیا تخیل ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت نہیں کی۔ لیکن ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کے 10-12 سال پھر کیسے گزارے اور کس کے سہارے زندگی کے یہ دن پورے کیے؟ اس سلسلے میں شاہ بلیغ الدین صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے والد ایک تاجر تھے اور بہت بڑے سرمایہ دار تھے، اور انہوں نے اتنا ترکہ چھوڑا تھا کہ آپ نے اس کے بلبوتے پر عیش کے ساتھ اپنی زندگی کا یہ وقت گزارا۔ لیکن اس تخیل پر بھی متعدد اعتراضات واقع ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ نے اپنے ترکے میں ایک مکان اور کچھ بکریاں چھوڑی تھیں جو ازروع تاریخ آپ کو ملی تھیں۔ عبداللہ نے کوئی بڑا سرمایہ نہیں چھوڑا، اور نہ وہ اپنے وقت کے ولی کا یا باوانی تھے۔ نمبر 2، اگر بالفرض اتنی دولت چھوڑی بھی تھی تو اتنی کم سنی کی عمر میں یہ کہاں احساس ہوتا ہے کہ اس دولت کو کیسے خرچ کرنا ہے اور کس طرح سنبھال کر رکھنا ہے؟ پھر دور جاہلیت میں وراثت کے سلسلے میں جو قانون رائج تھا وہ سراسر اس تخیل کی نفی کرتا ہے۔ اس قانون کی وراثت کو مفسر قرطبی نے ایک آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت اوس ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک بیوی چھوڑی جس کا نام ام کحا تھا، اور 3 بیٹیاں چھوڑی۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی جن کے نام حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی، جن کا نام سوید اور عرفجہ رضی اللہ عنہما تھا، انہوں نے تمام مال پر قبضہ کر لیا اور بھتیجوں کو کچھ نہیں دیا، کیونکہ اصول یہ تھا وَكَانُوا إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ وَلَا صَغِيرًا وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، کہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب نہ تو عورتوں کو وراثت دیتے تھے اور نہ چھوٹے بچوں کو، خواہ وہ لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ اس کی دلیل میں اپنا یہ قانون پیش کیا کرتے تھے، لا يعطى الا من قاتل على ظهور الخيل وطعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنیمہ، کہ مال وراثت اس شخص کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا جو گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر جنگ کرے، نیزے سے کسی کو زخمی کرے، تلوار سے لڑے اور مال غنیمت حاصل کرے۔ بحوالہ قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ 1616۔ ام کحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور تمام وقوع عرض کیا۔ آپ نے ان دونوں کو طلب کیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا، وَلَدُهَا لَا يَرْكَبُ فَرَسًا وَلَا يَحْمِلُ كَلًّا وَلَا يَنْكَأُ عَدُوًّا، یعنی اس کا لڑکا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے، نہ کوئی بار اٹھا سکتا ہے، اور نہ کسی دشمن کو مقابلہ کر کے ذلیل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت اس قبضے سے رکو جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ آئے۔ اس پر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، یعنی ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑا کریں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑا کریں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا گیا ہے۔ سیوطی لباب النقول فی اسباب النزول میں اسی واقعے کو ابن جریر کے حوالے سے سدی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل جاہلیت نہ تو لڑکی کو ورثہ دیتے تھے اور نہ کمزور لڑکے کو۔ کسی کی اولاد میں سے وہی شخص وارث ہو سکتا تھا جو جنگ و جدل کی طاقت رکھتا ہو۔
بہوالا لباب النقول مع الجلالین مصری صفحہ 69۔ اس روایت میں اس کی بھی تشریح ہے کہ مرنے والے کا نام عبد الرحمن تھا جو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ابو الشیخ اور ابن حبان نے کتاب الفرائض میں تفسیر ابن عباس کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے، کان اہل الجاہلیت لا یورثون البنات ولا الصغار الذکور، کہ اہل جاہلیت نہ تو لڑکیوں کو ترکہ دیتے تھے اور نہ چھوٹے لڑکوں کو۔ بہوالا لباب النقول مع الجلالین مصری صفحہ 68۔ پھر کہتے ہیں کہ اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بچہ چھوڑا، تو اوس رضی اللہ عنہ کے چچزاد بھائی خالد رضی اللہ عنہ اور عرفتہ رضی اللہ عنہ نے اوس رضی اللہ عنہ کے چھوڑے ہوئے مال پر قبضہ کر لیا۔ ان حوالہ جات سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ نے اگر کوئی سرمایہ چھوڑا تھا تو وہ کسی ایسے ہی شخص کے قبضے میں گیا جو لڑنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس صورت میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے مال سے محروم رہے، وہاں ابو طالب اپنے لنگڑے ہونے کے باعث اور حمزہ و عباس رضی اللہ عنہما بچے ہونے کی وجہ سے محروم رہے۔ اس طرح اس مال پر صرف 2 ہی شخصوں نے قبضہ کیا ہوگا، ابو لہب یا زبیر ابن عبد المطلب۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ کے واقعے سے اشارتاً یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اہل عرب عام طور پر مکان پر قبضہ نہیں کیا کرتے تھے، ورنہ ام کہا رہائش کا مسئلہ بھی پیش کرتی۔ لہٰذا عبداللہ کا چھوڑا ہوا مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اس امر کا ثبوت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کسی نے نہیں کی اور نہ آپ کی ذات اقدس پر کسی کا احسان ہے۔ قرآن کا یہ فرمان ہے، الم یجدک یتیما فآوی، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دینے کا ذکر فرمایا، کفالت کا ذکر نہیں کیا۔ اور ٹھکانہ جہاں ابو طالب کا گھر ہو سکتا ہے وہاں زبیر کا گھر بھی ہو سکتا ہے اور اپنے باپ کا گھر بھی، لیکن طرز بیان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یعنی یہ کسی غیر کی ملکیت نہ تھا۔ اس موقع پر مفسر قرطبی نے جعفر ابن محمد کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ اور ماں دونوں کی جانب سے یتیم و یسیر کیا۔ انہوں نے جواب دیا، لئلا یکون لمخلوق علیہ حق، یعنی تاکہ آپ کی ذات پر مخلوق میں سے کسی کا حق نہ ہو۔ بہوالا قرطبی جلد نمبر 8 صفحہ 7186۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ماں باپ کا احسان ہو تو چچاؤں کا احسان کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ ان الفاظ کے ذریعے جعفر ابن محمد نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ ان کے پردادا ابو طالب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی احسان نہیں۔ اب رہا یہ تخیل کہ آپ کی پرورش زبیر نے کی اور آپ اس طرح عیش کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، یا آپ کے والد نے اتنا سرمایہ چھوڑا تھا اور وہ آپ کو حاصل بھی ہو گیا تھا اور آپ اس کے بلبوتے پر آرام کی زندگی بسر کرتے رہے، تو قرآن اس کی بھی تردید کر رہا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اللہ نے آپ کو محتاج پایا تو غنی کیا۔ مفسر قرطبی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ فقیر تھے، آپ کے پاس کوئی مال نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے غنی کیا۔ عربی میں عال یا عیل عیلہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان فقر میں مبتلا ہو۔ احیحہ ابن الجلاح کا شعر ہے، فما یدری الفقیر متی غناہ وما یدری الغنی متی یعیل، کہ کوئی فقیر نہیں جانتا کہ اسے غنا کب حاصل ہوگا اور کوئی غنی نہیں جانتا کہ وہ فقیر کب ہو جائے گا۔ قرآن اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ آپ نے تنگ دستی اور فقر و فاقے میں بھی وقت گزارا ہے، اور یہ دور اس وقت تک رہا ہے جب تک آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے تجارت شروع نہیں فرما دی۔ گویا عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ تنگ دستی میں مبتلا رہے، اور زبیر جیسے سرمایہ دار نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی، اور نہ آپ کے پاس باپ کا چھوڑا ہوا اتنا مال تھا کہ جس پر آپ گزر اوقات کر سکتے۔ یا تو آپ کے باپ نے مال چھوڑا نہیں یا آپ کے سرمایہ دار چچا ہضم کر گئے۔ لہٰذا اب 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ آپ کی پرورش اور کفالت ابو طالب نے کی، لیکن اس کا غلط ہونا تو ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں۔ دوسری یہ کہ آپ نے کسی کا احسان اٹھانا گوارا نہیں کیا اور اپنا پیٹ پالنے کا ذریعہ خود پیدا کیا۔
لیکن آخر وہ ذریعہ کیا تھا؟ تو ہمیں صحیح بخاری کتاب الاجارہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ نے دریافت کیا، اور یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ قال نعم كنت ارعاها لاهل مکہ علی قراریط، فرمایا ہاں میں اہل مکہ کی سکوں کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی بطور معاوضہ بکریاں چراتے اور اس پر اپنی گزر اوقات کرتے۔ لیکن متاخرین علماء میں سے وہ حضرات جن کے ذہنوں پر ابو طالب کے سلسلے کی فرضی روایات چھائی ہوئی تھیں، انہوں نے اس حدیث کا یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ قراریط سے مراد سکے نہیں، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ لیکن اول تو امام بخاری اسے اجرت کے بیان میں لے کر آئے ہیں، جس سے اس دھاندلی کا رد ہو جاتا ہے۔ دویم، پھر اہل مکہ کی بکریاں چرانے کا کیا سوال تھا؟ آپ اپنی بکریوں کا ذکر نہیں فرما رہے ہیں، اہل مکہ کی بکریوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر پھر بھی یہ کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے کی، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ ہاں، لیکن ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ کی بکریاں زبردستی چروا کر اپنا پیٹ بھرتے رہے۔ اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے بعض حضرات تو یہ بھی لکھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر جہاں اپنی گزر اوقات کرتے رہے، وہاں ابو طالب اور اس کے بچوں کا پیٹ بھی بھرتے رہے۔ اس طرح ابو طالب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہوگا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو طالب کا، اور ہمارا مقصود بھی یہی ہے۔ بلکہ اس کی اس طرح سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ایک روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، چچا آپ تو جانتے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب تنگ دست ہیں، کیوں نہ ہم ان سے ایک ایک بیٹا لے کر ان کی ذمہ داری اپنے سر لے لیں۔ عباس رضی اللہ عنہ اس پر تیار ہو گئے اور انہوں نے جعفر کو لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو۔ اور یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار خدیجہ رضی اللہ عنہا اٹھا رہی تھی۔ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور سلوک نہ کر سکتے تھے، جبکہ شادی سے قبل تو ابو طالب اور ان کی اولاد کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا رکھی تھی، اور اب آپ نے اس کا یہ ذریعہ تلاش کیا۔ بقیہ دو بیٹے طالب اور عقیل اس وقت خود جوان تھے، اس طرح ابو طالب پر صرف بیوی کی ذمہ داری رہ گئی، باقی ذمہ داریوں سے وہ سبکدوش ہو گئے۔ ہمارے مورخین کو چاہیے کہ اب وہ تاریخ میں یہ تلاش نہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل کون تھا، بلکہ یہ تلاش کریں کہ ابو طالب اور ان کے دو بیٹوں عقیل اور طالب کا کفیل کون تھا۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو بہت بڑا تحقیقی کارنامہ انجام دیں گے۔